ہماری دنیا کا 75% حصہ پانی جبکہ 25% حصہ خشک زمین ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان 25% زمین کو بھی آج تک پورا نہیں دیکھ پایا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق زمین کے آدھے سے بھی زیادہ حصہ ایسا ہے جس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ زمین کا یہ ان ایکسپلورڈ حصہ آرکٹک ریجن، گھنے خوفناک جنگلات، بادلوں سے باتیں کرنے والی خطرناک پہاڑیوں اور دور دور تک پھیلے ریگستان ہیں جہاں انسان کا جانا کافی مشکل مانا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آخر ان جگہوں پر ہے کیا۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارتھ کا سب سے بڑا حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا، اور وہ حصہ سمندر ہے۔ دی فیکٹ اینڈ ڈسکوری کے چینل میں خوش آمدید۔ اس سمندر کے بارے میں انسان صرف اور صرف 5% ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ تک بھی معلوم نہیں کہ سمندر کتنا زیادہ گہرا ہے اور اس میں مچھلیوں کے علاوہ کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہے، اور آخر سمندر کے سب سے زیادہ ڈیپسٹ پوائنٹ پر کون سا راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین، سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہماری سوچ امیجن بھی نہیں کر سکتی۔ ریسرچر اور سائنٹسٹ کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم دنیا کے سارے پہاڑوں، ساری زمین اور تمام بلڈنگز کو کاٹ کر اگر سمندر میں پھینک دیں تو ہماری پوری دنیا 3 کلومیٹر گہرے پانی سے بھر جائے گی۔ سمندر کی گہرائی کے بارے میں ریسرچر کے اس ایسٹیمیٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سمندر کی سرفیس سے شروع کرتے ہیں۔ سمندر کے 40 میٹر سے نیچے تک کا ایریا وہ ہے جہاں اسکوبا ڈائیورز کو جانا الاؤ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 93 میٹر کی گہرائی پر برٹش فیمس لوسیٹانیا کا ملبہ ملا تھا جو 1950 میں ڈوب گئی تھی۔ اس سے تھوڑا سا ہی آگے 100 میٹر کی گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پر ڈیپ سی ڈائیورز اگر احتیاط نہ کریں تو پانی کے پریشر سے ان کے جسم کے کافی سارے حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہربرٹ نیچ نامی فری ڈائیور نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ہربرٹ نیچ نے یہ پورا ریکارڈ صرف ایک سانس میں بنایا تھا۔ یہاں سے اور نیچے جایا جائے تو 332 میٹرز کی گہرائی پر ہمارے پاس اسکوبا ڈائیورز کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ورلڈ ریکارڈ مصر سے تعلق رکھنے والے احمد گبر نے بنایا تھا۔ احمد مزید 111 میٹر نیچے جاتا تو یہ گہرائی بنتی ہے 443 میٹرز۔ یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی۔ اس سے تھوڑا سا اور نیچے جائیں 500 میٹرز کی گہرائی تک تو یہ وہ لیول ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ بلو ویل کا وزن 1,50,000 کلو گرام ہوتا ہے، اور سمندر میں ڈائیو کرتے ہی بلو ویل 500 میٹر تک جا سکتی ہے۔ امریکن سی وولف سب مرین جو کہ ایڈوانس نیوکلیئر سب مرین ہے، وہ بھی سمندر میں 500 میٹر کی گہرائی سے زیادہ نہیں جا سکتی، اور یہاں سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ 535 میٹر کی گہرائی پر پانی کا پریشر کسی آدمی پر اتنا ہوتا ہے جتنا اگر اس پر موٹی تازی بھینس کھڑی ہو جائے، لیکن ایمپرر پینگوئن میں اتنا پریشر برداشت کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ 535 میٹر کی گہرائی تک بھی ڈائیو کر سکتی ہیں۔ مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹر کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا اگر اسے الٹا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یہ سمندر کا وہ پوائنٹ ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے، لیکن تھوڑا اور نیچے جائیں تو 1000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 PSI ہو جاتا ہے، یعنی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک افریقن بفیلو ایک سکے پر کھڑا ہو جائے۔ حیرت انگیز طور پر اس کیری زون میں جائنٹ سکویڈ بھی پائے جاتے ہیں جو ڈیپ سی کی انتہائی خوفناک مخلوق ہے، اور نیچے جائیں تو 1280 میٹر کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹرٹل دنیا میں موجود تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 700 kg تک ہوتا ہے۔ 2000 میٹر کی گہرائی پر بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بالکل بلیک ہوتی ہے۔
اور اس کو صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ تھوڑا اور نیچے جائیں تو 2250 میٹرز کی گہرائی پر سپرم ویل اور خوفناک کولوسل سکوئڈ جیسی مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ کولوسل سکوئڈ 14 میٹر لمبی ہوتی ہے اور ان کا وزن 750 kg اور ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے۔ ان کے جال میں تیز دھار دانت لگے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مار سکتی ہے۔ کولوسل سکوئڈ اور سپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ 2 روڈ رولر کے وزن جتنی بھاری سپرم ویل کو یہ کولوسل سکوئڈ جکڑ لیتی ہے اور آسانی سے مار دیتی ہے۔ اس مری ہوئی سپرم ویل کی باڈی پر آپ جو نشان دیکھ رہے ہیں یہ سکوئڈ کے جال کی وجہ سے بنے ہیں اور سمندر کی یہ گہرائی صرف ابھی ایک سٹارٹنگ ہے۔ 3800 میٹر کی گہرائی پر فیمس ٹائٹینک شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے۔ 200 میٹر اور نیچے جائیں یعنی 4000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ سٹارٹ ہوتا ہے جس کو دی ایبسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز طور پر پانی کا پریشر 11000 PSI ہو جاتا ہے، یعنی اتنا ہی ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ہاتھی کوئن پر کھڑا ہو جائے، اور یہاں سمندر میں عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہے جیسا کہ فنگ ٹوتھ، اینگلر فش اور وائپر فش۔ 4781 میٹر کی گہرائی پر ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ موجود ہے۔ مزید نیچے جائیں تو 6000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو دی ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ قدیم گریک ریلیجس میں ہیڈس موت کے فرشتے کو کہا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ موت کے بعد ہیڈس خراب لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے۔ خیر اس زون میں پانی کا پریشر سمندر کے سرفیس کے مقابلے میں 1100 ٹائم بڑھ جاتا ہے، یعنی یہاں واٹر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بلٹ پروف کار کو ایک جھٹکے میں پھاڑ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ نیچے جائیں تو 6500 میٹر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں US نیوی کی ریسرچ سب میرین جا سکتی ہے۔ اس کو DSV ایلوین کہا جاتا ہے اور یہ وہی ڈیپ اوشن سب میرین ہے جس نے ٹائٹینک کو تلاش کیا تھا۔ 8840 میٹرز کی گہرائی پر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے اگر اس کو الٹا کر کے اوشن میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد 10898 میٹرز کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرون اپنی سب میرین میں گیا تھا، لیکن 1960 میں ڈان والش اور جاک پیکارڈ نامی 2 لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ یہ دونوں ٹریس نامی سب میرین میں 10916 میٹر کی گہرائی تک گئے تھے۔ اس سب میرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے لگے تھے، لیکن یہاں واٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سب میرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اور ان کو فوراً اوپر جانا پڑا۔ سمندر میں مزید نیچے جائیں تو 10972 میٹرز کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچا ایک کمرشل ہوائی جہاز فلائی کرتا ہے۔ جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے، بس سمندر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی زمین کے نیچے ہے، اور آخر میں جس گہرائی تک انسان جا پایا ہے یہ گہرائی کمرشل ایئر لائن کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً 11000 میٹر بنتی ہے۔ سمندر کے اس پوائنٹ تک جانے والے شخص فارمر لیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہیں۔ وکٹر نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سبمرسیبل لمیٹنگ فیکٹر میں اکیلے بیٹھ کے انجام دیا تھا۔ سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے جو گوام آئی لینڈ سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ ناظرین، سمندر کے سرفیس سے 11000 میٹر یا پھر 35000 فٹ نیچے جانے کے باوجود بھی ریسرچر کا ماننا ہے کہ یہ سمندر کا ڈیپسٹ پوائنٹ نہیں ہے، یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں تک انسان جا پایا ہے، اور ابھی تک انسان نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ سمندر کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے۔ یعنی سمندر کے 95% میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہے، وہاں پر کون کون سے راز پوشیدہ ہیں، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں۔